جی السلام علیکم وعلیکم السلام. جناب حضرت، میں رضوان بات کر رہا ہوں ہسٹن سے. کیا حال ہے جی آپ جی کے؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ؟ اچھا حضرت، آپ کی تو ماشاءاللہ آپ سے مجھے اتنا فیض حاصل ہوا ہے کہ ماشاءاللہ آپ میرے لیے بالکل، آپ کی حیثیت میرے لیے ایک باپ جیسی ہے. اللہ آپ کا اکبر. حکم میرے لیے سر آنکھوں پہ ہے، ہر ماشاء چیز آپ کے لیے اللہ ماشاء میرے لیے سر آنکھوں پہ. اللہ الحمدللہ. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے، اور آمین آپ کو دین محمدی کا آپ کو اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہ آمین. جزاک اللہ. جمعرات کو ایک وظیفہ میں نے دیکھا تھا کہ میں بشارت، مجھے بہت شوق ہے، میں رسول اللہ کی بشارت دیکھنا چاہتا ہوں. میں مجھے کس طرح بشارت ہو رسول اللہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا ہے وہ بھی بہت نرالا ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ جس انداز سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں مجھے بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش تو کرتا ہوں اپنی ہمت اور بساط کے مطابق کہ زیادہ سے زیادہ پیغام حق آپ تک پہنچے، اور اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے وقف کروں. بس اوقات رابطہ آپ لوگوں سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے رکاوٹیں آتی، موانع آتے ہیں، تو آپ لوگ ہرٹ بھی ہوتے ہیں، مجھے بڑا اس کا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں اپنی بساط سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں. اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا. سورۃ کوثر 101 دفعہ پڑھیں شب جمعہ میں سورۃ کوثر 101 دفعہ پڑھیں. اول آخر جو ہے 100 دفعہ دروشی پڑھیں. چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا وہ درود میں جو بتایا کرتا ہوں، جو ایک درود 10 لاکھ کے برابر ہے، 1 ملین کے برابر ایک درود. اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد وآلہ وصحبہ الفا الفی مرتین. یہ درود شریف یہ ایک دفعہ آپ پڑھیں تو 10 لاکھ درود کے برابر ہے، 1 ملین کے برابر ہے. تو گویا کہ آپ 10 دفعہ پڑھیں گے تو 10 ملین کا جو ہے وہ اجر و ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے. اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفا الفی مرتین. یہ درشی پڑھ لیں تو انشاءاللہ شب جمعہ میں عمل کریں. انشاءاللہ 3-4 شب جمعہ نہیں گزریں گے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ والے بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ تمہیں حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنا چاہتے ہو. ہمیں تو یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کہ اس منہ سے سرکار کے سامنے جائیں. ہمیں تو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ان گناہگار آنکھوں سے سرکار کا چہرہ دیکھیں. ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ سرکار کا دیدار کریں. ہم تو اپنے گناہوں پر اتنے نادم ہیں، ہماری نگاہ نہیں اٹھتی کہ ہم جو سرکار کا دیدار کریں. کہتے ہیں لوگوں تمہارا حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنے کی تمنا کرتے ہو، ہمیں تو حوصلہ نہیں ہوتا کیونکہ اتنے گندے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہوا اور انہوں نے نگاہ ڈالی اور اندر کے ساری گناہ ظاہر ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے اتنا پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیا، تو یہ کرتا ہے. بس کہا کہ پھر گڑ جائیں گے، پھر زمین بوس ہو جائیں گے، ہمیں جینے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. پھر وہ ہمیں چین کون دلائے گا؟ پھر چین کون دلائے گا؟ یہ بڑی پتے کی بات اللہ والے نے کی ہے کہ شوق تو ہوتا ہے کہ دیدار ہو جائے، لیکن دیدار ہماری حالت ہمیں پتہ ہے نا. ہماری اندر کی حالت یہ ہے کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم اندر سے اتنے گندے اور متعفن ہیں، اگر ہمارا اندر ظاہر ہو جائے تو کتے اور خنزیر بھی ہمارے قریب سے گزرنا گوارا نہ کریں. ہم اندر سے اتنے متعفن اور بدبودار ہیں، ہم اتنے گندے ہیں کہ ہم جو ہے اب ہمارے پاس سے کتے اور خنزیر نہ گزریں، ہم اتنے متعفن ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، ایک کتا سامنے آیا تو اس کے بدن کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اسے اپنی گندگی کو جھاڑا تو آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی. جیسے کپڑوں پہ لگی آپ نے نفرت سے اس کو دھتکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو گویا ہی دی. کتا بولا، کہا کہ اے بھائی بستامی، تو اللہ کا بڑا قریب اور ولی بنا ہوا ہے، میرے بدن پہ جو گندگی لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو جائے گی، لیکن تیرے دل کے مجھے دیکھ کر جو تکبر کی گندگی لگ گئی ہے یہ گندگی 7 سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتی. تو اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتا ہے؟ میرے بدن کی گندگی پر تو نے مجھے نفرت سے دیکھا ہے. کتے کو اللہ نے گویائی دی، اور یہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ اپنے اولیاء اللہ کی اس طریقے سے تعلیمات کرتے ہیں.
یوں تربیتیں کرتے ہیں۔ بایزید بستامی رونے لگے، گڑگڑانے لگے، کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے تکبر کیا، تم مجھ سے دوستی کر لے۔ کتے نے کہا میری تیری دوستی، میری تیری کیا دوستی ہوگی، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، تو جہاں جاتا ہے لوگ تجھے عزت سے تیرے ہاتھ چومتے ہیں، میری تیری دوستی نہیں ہو سکتی، میں جاؤں تو لوگ پتھر ماریں اور تو ساتھ ہو تیرے ہاتھ چومے۔ کہا کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، بایزید میری تیری دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کے کتا ایک راستے کو چلا، بایزید بستامی زمین پہ گر گئے اور خدا سے گڑگڑانے لگے، اے رب ذوالجلال، جو بایزید اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں، اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں ہے، تیرے ساتھ دوستی کے قابل کیسے ہوں گا؟ تیرے ساتھ دوستی کے قابل میں کیسے ہوں گا؟ میں تو کتے سے دوستی کے قابل نہیں، یہ زمین کے کتے مجھ سے دوستی کرنے کو تیار نہیں، یا اللہ تو مجھ سے کیسے دوستی کرے گا؟ میں تو اتنا متعفن و گندہ ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ اللہ سرکار دو عالم کا دیدار کرنے کی تمنائیں لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتے ہم اندر سے اتنے متعفن بدبودار ہیں، خلوت کے ہمارے اتنے گناہ ہیں، اگر ان خلوت کے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے تو جلوت میں نے کہا جانور بھی ہمارے قریب سے نہ گزریں، ہم اتنے گندے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں پر نگاہ کیے بغیر اس بے چینی میں آ جاتے دیدار ہو جائے۔ اگر دیدار ہو گیا، جیسے اللہ والے نے کہا کہ نبی نے دیکھتے تمہیں کہہ دیا اچھا تم خلوت میں یہ گناہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اور آنکھ کھل گئی، بس پھر زندگی میں چین لانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے ناراضگی ظاہر کر دی، اب چین کہاں سے آئے گا؟ کون تمہیں تسلی دے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ایسے حوصلے کرنے سے پہلے اپنے دامن میں جھانکا کرو کہ ہم ہیں کسی قابل، کہیں نبی کے پاس جائیں اور نبی کا دیدار کرو، نبی خواب میں ہمیں کہہ دیں کہ اچھا تو یہ گناہ کرتا ہے، کیا جواب ہوگا؟ اس لیے رضوان صاحب آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ دیدار کی تمنا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، دل کو پاک کرو، باطن کے پاک کرو، ظاہر کو پاک کرو، اپنی پاکی میں لگ جاؤ۔ جب پاک صاحب خود ہو جاؤ گے، اجڑے دھلے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کو خود ہی ہمارے سامنے لائیں گے، خود ہی دیدار کرا دیں گے۔ جب اللہ کے منشا کے ساتھ دیدار ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ بھی ڈال دیں گے اور سرکار ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی سنتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔